بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد کلامی سے اجتناب۔ فرمایا ہے کہ جو لوگ خلاف حق کسی کام میں مبتلا ہوں ان سے اختلاف کرنا چاہیے، لیکن بدگمانی اور بد زبانی سے احتراز ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور شرعی لحاظ سے وہ کام غلط ہوتا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس غلط کام کی نکیر کی جائے کہ یہ غلط کام ہے۔ کوئی آدمی کسی غلط کام میں مبتلا ہے، شرعی لحاظ سے وہ غلط ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس غلط کام کو برا کہا جائے، لیکن برا کہنے میں بعض دفعہ بد کلامی، بد زبانی، غیبتیں، بدگمانی ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے، اس میں اپنا نقصان ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ کسی کی برائی بیان کرتے کرتے انسان خود برائی کرنے لگتا ہے، اس میں اپنا نقصان ہے۔ کوئی آدمی غلط کر رہا ہے، اس کی غلطی کا اس کو اچھے انداز میں بتا دینا یہ تو درست ہے، لیکن اس کی غلطی کو ایک غلط انداز میں بیان کرنا اور مسلسل بیان کرتے رہنا اور جہاں بیٹھے اس کی برائی ہو رہی ہے، تو یہ تو ہم خود برائی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ تو وہ تو برائی کر رہا تھا، اب اس کی برائی میں ہم بھی مبتلا ہو گئے۔ اس لیے یہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خلاف حق یعنی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو بند کر دیں۔ کوئی آدمی کسی ایسے کام میں مبتلا ہے جو شریعت کی مخالفت ہے، یعنی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں اختلاف کرنا چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم بدگمانی کر رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں، اس کی برائی کرتے کرتے، یعنی ایک غلط کام وہ کر رہا ہے اس کے اچھے انداز میں نکیر ہو، لیکن ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ ہم خود بھی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر کا کوئی فرد غلط کام کر رہا ہے جس کی اصلاح ضروری ہے، مثال ہے بھائی ہے جو کسی بری عادت میں جا رہے ہیں، اب اصلاح ضروری ہے، یا گھر کا کوئی فرد بھی ہے، لیکن اس کی اصلاح کس طرح ہو؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ لڑا جائے، جھگڑا کیا جائے، شور شرابہ کیا جائے، برا بھلا کہا جائے، اس سے اصلاح نہیں ہوگی، اس سے بات خراب ہوگی اور ہماری خود کی زبان خراب ہوگی۔ ہمارے استاد محترم بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو ان تک جب کسی کی برائی یا کسی کی شکایت پہنچا کرتی تھی تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک حد تک تمہیں سمجھاؤں گا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھاؤں گا، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھاؤں گا، لیکن تمہاری وجہ سے اپنی زبان خراب نہیں کروں گا۔ یعنی سمجھاتے سمجھاتے میں گالیاں بکوں، تمہیں برا بھلا کہوں، سخت جملے کہوں، تو میں خود برا ہو گیا۔ بھئی کسی کے کپڑے پہ اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو یہ بتانا کہ آپ کے کپڑے پہ گندگی لگی ہوئی ہے، اس حد تک تو درست ہے۔ اس کی گندگی بتاتے بتاتے اپنے کپڑوں پر بھی گندگی مل لینا، اس کی گندگی کا اس کو بتاتے بتاتے اپنے کپڑوں پر بھی وہ گندگی مل لی، تو اب کیا فرق رہ گیا؟ یہ ہے حضرت کے ملفوظ کا خلاصہ کہ اس کی برائی کو ایک اچھے انداز میں بتا دینا تو صحیح ہے، لیکن اس انداز میں بتانا کہ اس کی برائی
میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں، یعنی وہ بھی ایک برائی کر رہا تھا، ہم بھی ایک برائی کر رہے ہیں، تو ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کی کوئی اصلاح طلب بات ہو اور اس کی اصلاح کرنی ہو تو انداز ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ اس سے اس کی دل شکنی نہ ہو، اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کی بدنامی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق خراب نہ ہو، ہماری زبان سے کوئی غلط باتیں نہ نکلنا شروع ہو جائے کہ ہم بھی برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ یہ حضرت کا ایک ملفوظ تھا جو میں نے بیان کیا۔ آگے فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑا کرتے تھے، آج ہم تمہیں تمہاری غلطیاں بتائیں تو نامعلوم ٹھکانہ کہاں ہو۔ یہ حضرت کا ملفوظ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ والے کیسے ڈرا کرتے ہیں، اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیشی ہو اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں، یہ فرمائیں کہ تم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دیکھا کرتے تھے، پکڑا کرتے تھے، لوگوں کی جیسے ہوتا ہے نا کہ دوسرے کی معمولی سی غلطی بھی شہتیر معلوم ہوتی ہے اور اپنی بڑی بڑی غلطیاں بھی معمولی سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو اسی پر حضرت فرما رہے ہیں کہ ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے تم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑا کرتے تھے اور رسوا کیا کرتے تھے اور لوگوں میں چرچا کیا کرتے تھے، اس کو ذلیل کیا کرتے تھے، آج ہم تمہاری غلطیاں بتائیں گے۔ جو اندازہ لگائیں، محشر کا میدان ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ اس وقت ہر شخص کیا چاہے گا کہ میرے گناہ چھپ جائیں، میری غلطیاں معاف ہو جائیں، کیا چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر شخص کیا چاہے گا؟ وہ منظر، اللہ کرے اس منظر کا ہمیں یقین نصیب ہو جائے، مرنے کے بعد حساب و کتاب، قیامت کا جو منظر ہے، اللہ کرے اس کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ اس میدان محشر میں جب اللہ ایک ایک بندے کو بلا کر محاسبہ کر رہے ہوں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت ہر شخص یہ چاہے گا کہ میری غلطیاں چھوٹ جائیں، دکھیں نہ، پتہ نہ چلیں، معلوم نہ چلیں، چھپ جائیں کسی طرح، اپنے گناہ معلوم ہوں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوں گے، یہ چاہے گا یہ نہ پتہ چلے، یہ نہ پتہ چلے، یہ چاہے گا۔ احادیث سے معلوم چلتا ہے، بزرگوں کے ارشادات سے معلوم چلتا ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کی غلطیاں معاف کرتا ہوگا، چھپاتا ہوگا، کل محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس پر خاص احسان اور انعام فرمائیں گے، اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم میرے بندوں کے ساتھ درگزر کیا کرتے تھے، میں بھی تمہارے ساتھ درگزر کر رہا ہوں، تم لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کا نظام ہے، ہم جب کسی کی غلطی دیکھتے ہیں، کسی کی برائی دیکھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو رسوا کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے اس کی غلطی کو عام کر دو، اس کی برائی کو عام کر دو، لوگوں میں مشہور کر دو تاکہ یہ رسوا ہو جائے۔ کتنی خطرے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کسی آدمی کو برا کرتے دیکھا، نبی ہیں، آپ کا امتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بطور تنبیہ اور بطور اصلاح کی یہ کہا، اے فلاں تم یہ برا کام کر رہے ہو، نبی ہیں، کہا اے فلاں تم یہ برا کام کر رہے ہو، اس نے پلٹ کر یہ کہا میں تو نہیں کر رہا، میں تو نہیں کر رہا، یعنی صاف دیکھا دیکھی کو جھٹلا رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمانے لگے، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، میری آنکھوں نے غلط دیکھا تھا، تم صحیح کہہ رہے ہو، تم نہیں کر رہے غلط، تم نے نہیں کیا، میں نے غلط دیکھا تھا۔ اپنے آپ کو جھٹلا دیا اور ایک مسلمان بھائی کے بارے میں نہیں تم صحیح ہو،
تم صحیح ہو. یہ ہوتا ہے جس بندے خدا میں یہ خوبیاں ہو نا کہ وہ لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالتا ہو، لوگوں کی غلطیاں دیکھ کر کہتا ہے نہیں میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا. یہ کسی کی غلطی بتاؤ معاف کر دے، یعنی چھپانے کا مادہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ بندوں کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں. اگر ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے لگ جائیں، لوگوں کے سامنے اگر ہمارے گناہ کھل کر آنا شروع ہو جائیں تو ہم منہ دکھانے کے قابل رہیں گے. ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ہم اپنی بیوی بچوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ہم اپنے دوستوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ ہم ایسے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے ہیں. ستار العیوب، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والے. وہ تو ستار العیوب ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم ستار العیوب نہیں ہیں. ہم تو عیبوں کو اچھالنے والے ہیں. نعوذ باللہ، ہم تو عیبوں کو اچھالنے والے ہیں. اس لیے احادیث سے معلوم چلتا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ جو کسی کا عیب اچھالے گا دیکھنے کے بعد، جو کسی کو عیب دیکھا اس کو اچھال رہا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے مرنے سے پہلے یہ کام کرے گا، رسوا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اس برائی میں مبتلا کریں گے جس میں کسی بھائی کو اس نے مبتلا دیکھ کر اس کو رسوا کیا تھا. یہ وہ کام کرے گا، خود بھی رسوا ہوگا، پھر مرے گا. اس لیے اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی زبانوں کو دوسروں کے بارے میں نہیں کھولا کرتے. دوسروں کی کوئی برائی ہو رہی ہو نا، ان کے سامنے کوئی آ کر کہتا ہے نا کہ فلاں ایسا ہے، او بھائی چھوڑو، اپنی بات کرو. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی مجلس میں کوئی کسی کا تذکرہ نہیں کر سکتا تھا برا، اچھا تذکرہ کرو. ان کے پاس کوئی بیٹھتا اور یہ کہتے ہیں نا حضرت فلاں لوگ ایسے ہیں، حضرت کہتے ہیں بھائی چھوڑو وہ کیسے ہیں، آپس کی بات کرو. یہ ہوتا ہے اللہ والے اپنے آپ کو اس طرح بچاتے ہیں. ہمارا کیا ہے؟ ہم تو تلاش میں رہتے ہیں، ہم تو ٹو میں رہتے ہیں کہ کوئی کسی کا عیب ملے اور میں اس کو اچھالوں. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. ہمارا کیا ہے؟ گھر پہ بیٹھیں گے تو گھر والے کہیں گے فلاں نے یہ کیا ہے، آج نہ اس نے یہ کیا ہے، اب برائیاں شروع ہو گئیں. کتنا دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، بھائی کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، سگے بھائی کا گوشت بھی کھا رہے ہیں. یعنی ہم لوگوں کو مزہ آتا ہے دوسروں کے عیب بیان کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنا، یہ ہمارا مشغلہ ہے. اب اگر گھر میں منع کر دیں بھائی چھوڑو دوسروں کی باتیں نہیں کرو، آپ کے پاس تو بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. گھر والے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس تو بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کو تو بس کوئی بات کرنا چاہے آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو مزہ آ گیا نا گھر والوں کو. ہم لوگوں نے گھر والوں کو اس چیز میں عادت لگا دی کہ آج نا وہ خالہ ہے نا، خالہ کے ہاں یہ ہوا تھا، آج چچی کے ہاں یہ ہوا ہے، آج چچا کے بیٹے نے یہ کیا ہے. یہ خاندانی تذکرے. اور پھر خوشی بھی ہوتی ہے، دوسروں کو برائیاں بیان کر کے خوشی بھی ہوتی ہے. یہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند نہیں وہ ہم لوگوں کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہیں، عیبوں کے چھپانے والے ہیں، اور ہم عیبوں کو اچھالنے والے ہیں. تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کر اچھالا کرتے تھے، رسوا کیا کرتے تھے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، آج ہم تمہاری غلطیاں دکھائیں گے. اور احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے محشر کا میدان ہوگا، سارے انسان جمع ہوں گے، دادا پر دادا، رشتہ دار، عزیز و اقارب، متعلقین سب جمع ہوں گے. ان کے سامنے کسی کا عیب نکل کر آئے گا کہ ارے اس کو تو بہت اچھا سمجھتے تھے، یہ تو ایسا ہے. وہاں تو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکے گا. مثال ہے دنیا میں اگر کسی کی چوری چھپ گئی اور وہ چوری کرتا ہو اور کل محشر کے میدان میں اس کی چوری دکھا دی جائے کہ یہ چور تھا دنیا میں، کیا اسے کتنی بے عزتی ہوگی، کتنی بے عزتی ہوگی کہ وہاں کے سب اب شروع یعنی
بڑوں میں سب موجود ہوں گے، سب دیکھیں گے ارے تم ایسے تھے، ایسے ہو. اس لیے اگر ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آج اگر میں کسی بھائی کی غلطی چھپاؤں گا، معاف کروں گا، کل میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں. ایک بزرگ تھے، گزشتہ زمانے کا واقعہ ہے، جب سکے چلا کرتے تھے سکے، تو سکوں میں کچھ کھوٹے سکے ہوتے تھے، کچھ کھرے سکے ہوتے تھے. جیسے سونا ملاوٹ والا ہوتا ہے اور کچھ خالص 21 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے. تو جو سکے اچھے والے ہوتے تھے ان کے ریٹ بھی زیادہ ہوتے تھے، اور جو سکے ہلکے ہوتے تھے، کھوٹے ملاوٹ ہوتی تھی پہلے زمانے میں، تو ان کے ریٹ بھی کم ہوتے تھے. تو وہ اللہ والوں کا معمول تھا، جب ان کی دکان تھی، سودا بیچا کرتے تھے، تو ان کے پاس جب کوئی سامان لینا آتا تو سامان دیتے تھے. جب وہ سکے دیتا تو یہ نہ دیکھتے یہ کھرے ہیں یہ کھوٹے ہیں، یہ نہیں دیکھتے تھے وہ، اور اسی طرح لے لیا کرتے تھے. شام میں کھروں کو الگ کر دیا کرتے تھے، کھوٹوں کو الگ کر دیا کرتے تھے، لیکن کسی کو واپس نہیں کرتے تھے. کوئی سامان لینے آیا، اب سامان مثال ہے اس سامان کے حساب سے وہ کھوٹے سکے دے رہے ہیں، جبکہ کھرے سکے لینے ہیں، وہ ہلکا سکہ دے رہے ہیں، حضرت لے رہے ہیں. اللہ کا بندہ ہے، ضرورت مند ہے، بیچارہ پریشان ہے. تو منع نہیں کرتے تھے کسی کو کہ اللہ کا بندہ ہے، ضرورت مند ہے، کوئی بات نہیں، مجھے دے رہے کوئی بات نہیں. ہر ایک کے کھرے کھوٹے سب لیا کرتے تھے، یعنی اچھے اور برے. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ان کے کسی قریبی عزیز کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا خواب میں، تو ان سے پوچھا بھئی آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خاص نیکی نہیں تھی، کہ میں بہت کوئی نیک تھا انسان تھا، میرے پاس کوئی ایسا خاص عمل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو بس میرا ایک عمل پسند آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے بندوں کے کھرے اور کھوٹے سب لیا کرتا تھا نا، میں نے بھی تیرے کھرے کھوٹے سب قبول کر لیے. تیری نیکی بھی قبول ہے، تیرے گناہ بھی معاف ہے. تو نے نیکیاں کی ہیں، تیری نماز اس طرح نہیں ہے جس طرح تو پڑھ ہمیں قبول ہے، ہم نے تیری نماز ایسے ہی قبول کر لی. بھئی اللہ تعالیٰ تو نماز اخلاص والی قبول کرتے ہیں، خشوع والی قبول کرتے ہیں، لیکن ہماری نماز تو اس طرح کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر نماز قبول کر لی. یہ کہہ کر کہ تم میرے بندوں کی ہلکی چیز، معمولی چیز قبول کرتے تھے، ہم نے بھی تمہاری معمولی چیز نیکیاں قبول کر لی، جاؤ. تو یہ اللہ کا نظام ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبانوں کو دوسروں کے عیب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے جس کی وجہ سے کوئی مسلمان ہماری وجہ سے رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، یا ہم کسی مسلمان کو پریشان کریں اور کل وہ پریشانی ہمارے سامنے آئے. آج ہم کسی کو رسوا کریں، کل آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کریں. آج ہم کسی کے عیب اچھالیں، کل اللہ تعالیٰ ہمارے عیب دکھائیں لوگوں میں، کل ہم رسوا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اپنی زندگی کو بڑی سیدھی سادی گزارنی چاہیے، سیدھی سادی زندگی، کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کریں، کسی کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کریں. اچھی گفتگو کریں لیکن برائیاں نہ کریں، کسی کے عیب نہ اچھالیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو برا نہ کہیں، اور ہر ایک سے اچھا معاملہ رکھیں، اچھا برتاؤ رکھیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ رکھیں. کوئی ہمارے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہو، کسی کے عیب بیان کر رہا ہو، اس کو چھوڑو بھائی، مسلمان بھائی ہیں، اللہ کے لیے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.